اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیغام رمضان کے اس پاکیزہ سلسلے میں ہم روزوں کے بہت ہی اہم مسائل پر بات کر رہے ہیں۔ بڑی اہم باتیں سامنے آ رہی ہے، آپ لوگ اسے سن بھی رہے ہیں، دعائیں بھی دے رہے ہیں۔ گزشتہ کل میں نے یہ بتایا تھا کہ کون سی باتیں ہیں یا کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، یعنی وہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو وہ شکلیں میں نے آپ کو بتائی تھی، لیکن آج میں جو بات کر رہا ہوں ان مسائل کو بہت غور سے سننا، کیونکہ اگر یہ غلطی ہو گئی تو بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا۔ آج میں وہ باتیں بتاؤں گا کہ اگر یہ کام کر لیا، یعنی اگر ایسی حرکت کر لیا، ایسا کام کر لیا یا یہ چیز ہو گئی تو ایسی شکل میں پھر روزہ قضا بھی کرنا پڑے گا، یعنی وہ روزہ رمضان کے بعد رکھنا بھی پڑے گا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اور کفارہ بڑا سخت ہے، 60 روزے مسلسل رکھنا تو یہ کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، اس لیے اس کو بہت دھیان سے سنیں۔ کفارے کی کیا کیا شکلیں اور ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، قضا کی کیا شکلیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آج یہ مسئلہ پہلے دھیان سے سن لیں جن میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو جاتا ہے۔ کفارہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چھپانا، اور شریعت میں کسی گناہ کو چھپانے یا مٹانے کے لیے جو چیز دی جاتی ہے اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ اور جن صورتوں میں کفارہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی روزے کے ساتھ قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اب بہت دھیان سے سننا ہے، رمضان کا روزہ رکھ کر قصدن یعنی جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کیا جس کا کرنا روزے میں منع ہے۔ مثال کے طور پر کھانا پینا روزے میں منع ہے، عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا روزے میں منع ہے۔ اب اگر ایسی کوئی چیز کرتا ہے یا اسی طرح پینے میں پانی، دوا یا کوئی اور پتلی چیز کے علاوہ حقہ، سگریٹ، بیڑی وغیرہ بھی شامل ہے، اگر ان چیزوں کا کوئی استعمال کرے گا جان بوجھ کر تو قضا اور کفارہ دونوں دینا ہوگا، یعنی ایک روزہ قضا بھی کرنا ہے پلس اس ایک روزہ جان بوجھ کر توڑنے کی وجہ سے پھر 60 روزے مسلسل رکھنا ہے۔ کفارہ کی اور بھی شکلیں ہیں، صرف 60 روزے ہی نہیں اور بھی شکلیں ہیں، وہ انشاءاللہ میں آئندہ کل بتاؤں گا، لیکن آج یہ سمجھ لیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو انتہائی سخت ترین گناہ ہیں جس میں قضا اور کفارہ دونوں ادا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، روزے میں کوئی ایسا کام کیا جس کا کرنا تو جائز ہے، مثال کے طور پر سر پر تیل لگایا جائز ہے، سرما لگایا جائز ہے، خوشبو سونگھی یا عورت کا بوسہ لیا یہ جائز ہے، لیکن یہ کر لینے کے بعد اسے معلوم نہیں تھا، اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور پھر روزہ ٹوٹ گیا یہ خیر اس کے دل میں آیا تو اب اس نے کھا لیا
کہ بھائی روزہ تو ٹوٹ ہی گیا، اب کوئی چیز کھا لیا یا پی لیا تو پھر اس پر کفارہ لازم ہوگا، اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ اب اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے سر میں تیل لگایا اور آپ کو یہ خیال آیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور آپ نے کھا لیا، تو ایسی شکل میں دو باتوں کا یاد رکھیں آپ۔ اگر یہ اس کو کسی عالم نے غلط فتویٰ دیا، اب یہ تو بیچارہ جاہل تھا، اب مولانا سے اس نے پوچھا، جیسے رہتے نا نیم حکیم خطرہ جان نیم ملا خطرہ ایمان، اب کسی مولانا سے اس نے پوچھا اور مولانا نے اس کو غلط فتویٰ دے دیا کہ ارے باپ رے، سر میں تیل ڈال لیا، کیا بات کر رہا، خوشبو لگایا، روزہ تیرا ٹوٹ گیا۔ اب اس نے تو عالم پر بھروسہ کر کے پوچھا اور عالم نے اس کو غلط فتویٰ دے دیا، امام نے اس کو غلط فتویٰ دے دیا اور اس کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ ڈالا، یہ جاہل تھا، تو پھر اس کو ایک ہی روزہ قضا کرنا پڑے گا، کفارہ نہیں، یعنی اس پر وہ جو جرمانہ ہے سخت وہ نہیں، پہلی شکل۔ دوسرے یہ کہ یہ کام اگر ایسا تھا جس میں بظاہر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بظاہر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مثلا بھول کر پیٹ بھر کے کھا لیا، اب بھول کر کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ کام ایسا ہے کہ جس میں ایسا لگتا ہے یار روزہ تو گیا کیونکہ میں نے کھا لیا، تو ایسا کام اگر کیا یا عورت سے بغلگیر ہوا، ملا اور منی نکل آئی، اب یہ خیال اس نے کیا کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا، پھر اس نے دوبارہ کھا پی لیا، تو اس صورت میں بھی کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ لیکن اگر یہ کام جاہل تھا، اس کو نہیں معلوم تھا، تو کفارہ لازم نہیں آئے گا، ایک ہی قضا کرنا پڑے گی۔ لیکن اگر یہ کام قصدن کرے گا، قصدن یعنی جان بوجھ کر کرے گا، جیسے کہ اوپر بتایا گیا، تو قضا اور کفارہ دونوں ادا کرنا پڑے گا، دونوں ادا کرنا پڑے گا، دونوں ادا کرنا پڑے گا۔ اب انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ روزہ اگر قضا کرنا ہے تو کب کریں، کیسے کریں، اور اگر روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا تو پھر کفارہ کیسا ادا کریں، انشاءاللہ اس پر آئندہ کل بحث کریں گے۔